کہ یہ تمام کے تمام کرامت کی قبیل سے ہیں، یہ کشف ہیں، کسی پر اللہ تعالیٰ غیب کو کھول دے، دکھا دے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے دکھانے والی، ان کے اندر ہمت ہے، سکت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، تو یہ ایک دلیل لے کے آئیں، قرآن سے دکھائیں، حدیث سے دکھائیں کہ اعلیٰ سے کسی کرامت کا، کسی فعل کا جب تک صدور نہ ہو تو کرامت کے وجود کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے اعلیٰ کرے، پھر اس کے بعد مفضول سے صادر ہوگی۔ یہ کوئی اصول نہیں ہے، یہ ان کا خود ساختہ بنایا ہوا اصول ہے کہ نبی کو تو گناہ نظر نہیں آئے، امام اعظم کو نظر آ گئے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے واجب الاحترام دوستو، آج دین کی بات کو ہر ایک آدمی عقل پر تولنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے عقل کو پیمانہ بنایا ہوا ہے، عقل کو ترازو بنایا ہوا ہے۔ جب کوئی بات آ جائے اس کو عقل پہ نہیں تولنا بلکہ اس کو قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھنا ہے۔ اب جیسے کہ ایک آدمی براہ راست سورج کی روشنی کو دیکھ نہیں سکتا، آنکھیں بند ہو اس کی دیکھ نہیں سکتا، تو کیا اس کے نہ دیکھنے کی وجہ سے سورج کا وجود ختم ہو جائے گا؟ یا اس کا نہ دیکھنے سے سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی؟ نہ، عقل کا ایک محدود دائرہ ہے، دائرے میں رہ کے ہی آپ کسی بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا پر کچھ ایسے لوگ اٹھتے ہیں جن کی باضابطہ دینی تعلیم ہوتی نہیں ہے، وہ چاہے یا صحافی ہوتے ہیں یا پروفیسر ہوتے ہیں یا کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے یا کوئی انجینئر ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، عقل پر اس بات کو تولتا ہے اور پیمانہ اس نے عقل کو بنایا ہوا ہے، حالانکہ شریعت کی روشنی میں اس کو دیکھا جائے کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، لیکن اپنی عقل کو پیمانہ بنانا، حق اور باطل کا معیار ٹھہرا دینا، یہ بات غلط ہے۔ اسی طرح انجینئر محمد علی مرزا وہ اکابر کی کرامات پر، کشف پر اعتراض اٹھاتا رہتا ہے، اسی طرح فضائل اعمال پہ اس نے اعتراض اٹھایا، اسی طرح صحافی ارشاد بٹی نے بھی یہ سوال اٹھایا، اور انجینئر محمد علی مرزا نے بھی فضائل اعمال میں جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کشف اور کرامت کو ذکر کیا ہے، تو اس کے اوپر اعتراض اٹھایا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ کلپ سماعت فرمائیں۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ کشف کے ذریعے اللہ ان کو یہ دکھا دیتا تھا کہ کوئی شخص وضو کر رہا ہوتا تھا، تو چونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب کوئی وضو کرے تو وضو کے ساتھ اس کے گناہ بھی دھلتے ہیں، تو وہ گناہ دھلتے ہوئے دیکھ لیتے تھے۔ اب ان کو چونکہ گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے تھے اس پانی کے اندر، تو اس لیے وہ پانی کو ناپاک سمجھتے تھے، حالانکہ پانی کے اندر فزیکلی تو گناہ نہیں داخل ہوا، یہ بھی تو ایک انٹلیکچوئل چیز ہے۔ انٹلیکچوئل چیز سے ناپاکی کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک ذہنی چیز ہے نا، وہ فزیکلی وہ گناہ تو وہ جس وقت کر لیا اسی وقت کر لیا۔ تو ہم نے اس کے اوپر کہا، ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کبھی وضو کے پانی میں گناہ دھلتے ہوئے نظر آئے ہیں؟ نمبر 560، امام ابو حنیفہ کو اللہ نے صاحب کشف بنایا تھا۔ وہ جب کسی کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے تو اس شخص کے اعمال مطلب گناہ بھی دیکھ لیتے ہیں، تاکہ یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ گناہ کبیرہ کیا ہے یا گناہ صغیرہ، اور پھر لوگوں کو بتایا کرتے تھے تم یہ گناہ نہ کیا کرو، یا تم گناہ کیا ہے توبہ کر لو۔ اب یہ نہ یہ کشف رسول کو ہے نہ یہ کشف صحابہ کو ہے کہ وضو کرتے ہوئے، لیکن چلو ان کو بھی چھوڑ دیں۔ اللہ تو ستار العیوب نہیں ہے گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا، کہ کیسا ایک امام ابو حنیفہ سے اس کے ساتھ گاڑ دیا کہ وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ تو گناہ کبیرہ کر کے آئے ہیں، گناہ صغیرہ کر کے آئے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ابھی آپ کے پاس بیٹھا ہوں تو روزہ نہیں رکھا ہے تو، اور لوگ بیٹھے ہوئے ساتھ۔ جی، آپ نے ان کا یہ کلپ سماعت فرمایا، دیکھو یہ کس طرح تمسخر، استہزاء اور مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو میرے ہاتھ میں یہ فضائل اعمال ہے، یہ صفحہ نمبر 560 ہے۔ فضائل ذکر میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں، اور یہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، علامہ شرانی رحمۃ اللہ علیہ نے میزان الکبریٰ میں لکھا ہے کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب کسی شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے تو اس پانی میں جو گناہ دھلتا ہوا نظر آتا اس کو معلوم کر لیتے، یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ، مکروہ فعل ہے یا خلاف اولا، جیسا کہ اسی چیزیں نظر آیا کرتی ہیں۔ تو حضرت شیخ رحمہ اللہ کا یہ واقعہ اگر غلط ہے تو علامہ شرانی رحمۃ اللہ علیہ پر بات اٹھانی چاہیے تھی نا، تو آپ نے صرف اور صرف حضرت شیخ رحمہ اللہ پر اعتراض کیوں جھاڑا؟ اول بات تو یہ ہونی چاہیے تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ واقعات جو ہیں یہ کشف اور کرامت کے ساتھ ان کا تعلق ہے یا اس کے قبیل سے ہے، اور اس جیسے کئی واقعات حضرت شیخ رحمہ اللہ نے فضائل اعمال میں لکھے ہیں، دیگر ہمارے اکابر کی کتب میں بھی آپ کو ایسے واقعات ملیں گے، کشف کے کرامات کے واقعات ملیں گے۔ تو ان تمام کا اصولی جواب میں آپ کے سامنے نقل کروں گا کہ یہ تمام کے تمام کرامت کی قبیل سے ہیں، یہ کشف ہیں، کسی پر اللہ تعالیٰ غیب کو کھول دے، دکھا دے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے دکھانے والی۔ تو آیا ان کا یہ اعتراض اس واقعے پہ یہ ہے کہ یہ کشف اور کرامت جو اللہ تعالیٰ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کو دکھائی کہ وضو کا پانی جب گرتا تھا تو گرتے ہوئے ان کو یہ نظر آ جاتا تھا کہ اس میں سے کون سا گناہ دھل رہا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ گناہ کسی نبی کو تو نظر نہیں آیا، وضو کرتے ہوئے نبی کو تو یہ نظر نہیں آیا، صحابہ کو نظر نہیں آیا۔
اور یہ اعتراض انہوں نے جڑ دیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرامت پر، اور اسی طرح حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر۔ آیا یہ بات کہ کرامت کے صدور کے لیے یہ ضروری ہے، کرامت کے وجود کے لیے، کہ پہلے کسی افضل شخص سے اس کا صدور ہونا چاہیے، پھر اگر مفضول سے اس کا صدور ہوتا ہے تو کوئی اعتراض نہیں؟ حالانکہ قرآن اور احادیث کو دیکھا جائے، تفاسیروں کا مطالعہ کیا جائے اور ان تمام شرعی دلائل کو دیکھا جائے اور کتب کو دیکھا جائے تو اس میں یہ ایسا کوئی اصول نہیں ہے کہ کرامت یہ افضل سے صدور ہوگی پہلے پھر بعد میں مفضول سے ہوگی۔ حالانکہ ایسے نہیں ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ادنا آدمی سے کرامت کا صدور ہو جائے، کرامت ان سے ظاہر ہو جائے، اور افضل اور اعلیٰ آدمی سے کرامت ظاہر نہ ہو، ان سے ان کا صدور نہ ہو۔ اس کی مثال قرآن کریم میں موجود ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ سورہ آل عمران میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے اور ان کے پاس بے موسم پھل دیکھے، تو ان سے پوچھا انا لک ھذا یا مریم، اے مریم یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آ گئے، اس کا تو موسم بھی نہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ اب حضرت مریم علیہ السلام یہ حضرت زکریا علیہ السلام سے افضل تو نہیں، حضرت زکریا علیہ السلام یقیناً ان سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، نبی ہیں، لیکن اس کرامت کا صدور اور یہ کن سے ہو رہا ہے؟ ایک ولیہ ہے، ایک عورت سے صدور ہو رہا ہے، اللہ کی نیک بندی ہے، اس سے صدور ہو رہا ہے، حالانکہ حضرت زکریا علیہ السلام سے اس کا صدور نہیں ہوا۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس سردی کے موسم میں گرمی کا پھل ہوتا تھا اور گرمی کے موسم میں سردی کے پھل ہوتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے وفیہ دلالۃ علی کرامت الاولیاء۔ تفسیر روح المعانی میں ہے واستدل بالآیۃ علی جواز الکرامات للاولیاء لأن مریم لا نبوۃ لها علی المشہور۔ تفسیر ابو سعود میں ہے وہو دلیل علی جواز الکرامات للاولیاء۔ تفسیر البحر المحیط میں ہے والظاہر انہا کرامت خص اللہ بها مریم۔ شرح عقائد نصفی میں ہے کرامات الاولیاء حق۔ الفقہ الاکبر میں ہے کہ والآیات للانبیاء والکرامات للاولیاء حق۔ شرح الفقہ الاکبر میں ہے والکرامات للاولیاء حق اے ثابتۃ بالکتاب والسنہ۔ العقیدۃ الطحاویہ میں ہے ونؤمن بما جاء من کرامتہم وصح عن الثقات من روایتہم۔ اس کے حاشیے میں شیخ محمد بن مانے فرماتے ہیں کرامات للاولیاء حق ثابتۃ بالکتاب والسنہ وہی متواترۃ۔ دوسری مثال سورہ نمل میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت کون اٹھا کے یہاں پہ لے کے آئے گا؟ آپ کے ایک صحابی آصف بن برخیہ نے کہا کہ میں پلک جھپکنے کی دیر میں تخت آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا، تو انہوں نے اسی طرح کر دیا، پلک جھپکنے کی دیر میں وہ تخت حاضر کر دیا۔ تو یہ کرامت ہوئی آپ کے صحابی یعنی ایک امتی کی، آصف بن برخیہ کی۔ تو یہ دو دلائل میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھے کہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ دیکھیں ایک چیز ہے، ایک چیز کا صدور، کرامت کا صدور افضل سے نہیں ہو رہا، مفضول سے ہو رہا ہے۔ یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ ایک کرامت کا صدور، ایک فعل کا صدور وہ اعلیٰ سے ہونا چاہیے، افضل سے ہونا چاہیے، بعد میں اگر وہ مفضول سے ہو جائے تو ہو سکتی ہے۔ یہ تو کوئی ایسا کوئی قاعدہ، اصول اور ضابطہ نہیں۔ اب کرامت کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز کو سمجھیں، وہ یہ ہے کہ عادت خرق عادت یہ ہے کہ عام عادت کے مطابق ایک کام کیا جائے اور کام ہوتا ہو۔ جیسے کہ آگ کی خاصیت کیا ہے کہ اس کے اندر اگر آپ لکڑی کو ڈال دیں گے تو لکڑی کو جلا دے گا، جب بارش ہو جائے تو زمین کو آپ دیکھیں زمین گیلی ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ یہ عادت کے مطابق ہے سارے معاملات۔ سورج وہ مشرق سے نکل رہا ہے، مغرب میں غروب ہو رہا ہے، یہ عادت کے مطابق سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ میاں بیوی کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ بچہ پیدا فرما دیتے ہیں، یہ عادت ہے۔ اب خرق عادت کیا ہے؟ وہ عادت کے خلاف ہو۔ عادت آگ نے کیا کرنا ہے؟ لکڑی کو جلا دینا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ کی جو عادت تھی جلانے والی، آگ نے اپنی عادت کو چھوڑ دیا، عادت کے خلاف ہو گئی، آگ نے نہیں جلایا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کا معجزہ شق القمر، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا کا سانپ بن جانا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونا، یہ سارے امور خرق عادت ہے۔ کرامت کا لغوی معنی اور لفظی معنی کیا ہے؟ کرامت کا لغوی معنی وہ عزت، تو وقار، شرافت، بزرگی ہے۔ قرآن کریم میں بھی آتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ولقد کرمنا بنی آدم۔ شارح مشکات علامہ طبی رحمۃ اللہ علیہ کرامت کی اصطلاحی تعریف نقل کرتے ہیں وہی فعل خارق للعادت غیر مقرون بالتحدی، خلاف عادت واقعہ ہو جس میں چیلنج نہ ہو، اسے کرامت کہتے ہیں۔ تو ان تمام حوالہ جات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوئی
کہ کرامت یہ برحق ہے، کرامت کا صدور ہو سکتا ہے، لیکن اس کو عقل پر پرکھنا یہ نادانی ہے، یہ حماقت ہے اور جہالت ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کو وضو میں گناہ گرتے نظر آتے تھے، یہ ان کی کرامت ہے، یہ کشف ہے۔ اگر حضرت زکریا علیہ السلام کے دور میں، حضرت مریم علیہ السلام کے دور میں یہی لوگ ہوتے تو یہ ان پر بھی اعتراض کر دیتے، بے موسم پھل، یہ تو حضرت مریم علیہ السلام کو مل رہے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام کو تو نہیں ملے، حالانکہ حضرت زکریا علیہ السلام تو اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام مفضول ہیں، لیکن ان سے اس کرامت کا صدور ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہے آصف بن برخیہ کا، دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، لیکن مفضول سے کرامت کا صدور ہو رہا ہے، وہ پلک چپک میں وہ تخت حاضر کر رہے ہیں۔ اور یہی لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا، ارشاد بٹی اس دور میں ہوتا، یا اس قسم کے دیگر اسکالر جو نام نہاد اسکالر بنے ہوئے ہیں، یہ ہوتے تو یہ کیا قرآن پہ بھی اعتراض کرتے، یا اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام پر نعوذ باللہ اعتراض کرتے، حضرت زکریا علیہ السلام پر اعتراض کرتے، یا حضرت سلیمان علیہ السلام پر اعتراض کرتے، ان کی یہ بات نہ مانتے، یا قرآن کو نہیں مانیں، قرآن نے نقل کیا ہے ان کا واقعہ، تو کیا قرآن کا بھی انکار کر دو گے؟ تو بات یہ ثابت ہو گئی کہ کرامت یہ بالکل برحق ہے، یہ ولی سے اس کا صدور ہو سکتا ہے، اور اعلیٰ کے ہوتے ہوئے، افضل کے ہوتے ہوئے مفضول سے اس کا صدور ہو جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتا ہے۔ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، ان کے اندر ہمت ہے، سکت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، تو یہ ایک دلیل لے کے آئیں، قرآن سے دکھائیں، حدیث سے دکھائیں کہ اعلیٰ سے کسی کرامت کا، کسی فعل کا جب تک صدور نہ ہو تو کرامت کے وجود کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے اعلیٰ کرے، پھر اس کے بعد مفضول سے صادر ہوگی۔ یہ کوئی اصول نہیں ہے، یہ ان کا خود ساختہ بنایا ہوا اصول ہے کہ نبی کو تو گناہ نظر نہیں آئے، امام اعظم کو نظر آ گئے۔ دوسری بات کہ اس میں یہ بھی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ستار العیوب ہے، قیامت والے دن فرمائیں گے کہ اپنے بندے کے گناہوں پہ ستاری کی چادر ڈالیں گے، گناہوں پہ، عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے، تو دنیا میں یہ کیوں عیب ظاہر ہو گئے؟ تو یہ نعوذ باللہ تم خدا پہ اعتراض کرتے ہو۔ دیکھو ایک آدمی چوری کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ سے ستاری کی چادر اٹھاتا ہے تو اس کی چوری پکڑی جاتی ہے نا۔ زانی جب زنا کرتا ہے، اس کو جب پکڑا جاتا ہے تو اس سے ستاری کی چادر رب نے اٹھا دی ہے، تب تو پکڑا گیا۔ قاتل جب قتل کرتا ہے، ستاری کی چادر اٹھتی ہے تو پکڑا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اٹھا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں، کسی سے اللہ تعالیٰ چادر ستاریت کی اٹھا دیتے ہیں اور کسی کو ڈانپ دیتے ہیں، تو یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اور مصدق کا انکار کرنا یہ ایسے ہی جیسے کہ مصدق کا کیا گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وضو میں یہ گرتے ہوئے پانی میں گناہوں کو دیکھ لیا، یہ تو حضور علیہ السلام کی حدیث کی تصدیق ہو گئی، ترمذی کی جو روایت ہے کہ آدمی جب وضو کرتا ہے تو اس کے اندام سے گناہ گرتے ہیں، ہر اندام سے گناہ گرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وضو میں گناہ کو دیکھ لیا، یہ تو تصدیق ہو رہی ہے، اس حدیث کی تصدیق ہو رہی ہے۔ جیسے کہ مصدق کا انکار، یہ مصدق کا انکار ہے، تو قرآن کا انکار کرنے والا وہ تورات کا انکار کرنے والا ہے، زبور کا انکار کرنے والا ہے، انجیل کا انکار کرنے والا ہے۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام اس کی تصدیق کرنے والے مصدق ہیں، قرآن اس کا مصدق ہے، تصدیق کرنے والا ہے، لیکن جب آپ قرآن کا انکار کر دو گے، تورات کا انکار ہو جائے گا، زبور کا انکار ہو جائے گا، انجیل کا انکار ہو جائے گا۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ تو جب گناہوں کو دیکھ رہے ہیں، مصدق ہیں، تو اس حدیث کی تصدیق ہو رہی ہے، مصدق کی تصدیق ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قسم کے فتنوں سے، انجینئر کے فتنے سے، یا اس طرح اسکالر کے جو نام نہاد اسکالر بنے ہوئے ہیں، صافی بنے ہوئے ہیں، اور اس قسم کے اعتراضات اٹھا کے سادہ لوگ عوام کو اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی ناکام جو کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی ان تمام گمراہ کرنے والے عناصر سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔